مدنی صاحب، خوابوں کی تعبیر سے متعلق جو وضاحتیں آئی ہیں، عام جو معلومات ہے خوابوں کے تعبیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی طور پر ہمیں نوازیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ محترم ناظرین کرام، میں سب سے کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اس معاملے میں، ٹاپک میں، ہر ٹاپک کی طرح قرآن مجید بہت ہی ایڈوانس ہے، اور یہ اس ٹاپک میں سائنس بہت ہی بیکورڈ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بتلایا کہ خواب بہت قدیم زمانے سے لوگ دیکھتے آئے ہیں۔ کہا کہ جو ایجپشنز ہیں، جو مصر کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی خواب دیکھا کرتے تھے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 43، 44، 45 اور 50۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی بتلایا سیریا اور بغداد کے لوگ بھی خواب دیکھا کرتے تھے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، 103، 104 اور 105۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیر مسلم کے خوابوں کی تک قرآن مجید میں اہمیت دی گئی، اور نہ صرف اہمیت دی گئی ہے، اس خواب کو جو کہ غیر مسلم خواب دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں ان خوابوں کا ذکر ہے، نہ صرف ذکر ہے بلکہ اس کے تعبیر کا بھی ذکر ہے۔ جیسا کہ مصر کے بادشاہ عزیز نے جب خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے خواب کو بھی سنا، اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ اور جیل کے اندر جو شرک کرنے والے 2 قیدی آ چکے تھے، انہوں نے جب خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے ان کا بھی خواب بیان کیا۔ اور خواب سچے خواب ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے آنے والے خواب ہوتے ہیں، اور کچھ خواب کچرا خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب کی جو 3 کیٹیگریز ہے، اچھے خواب، کچرا خواب اور تیسرا شیطان سے آنے والے خواب، ان 3 خوابوں کا جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 52، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51، اور نیک خوابوں کے بارے میں سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت 43 یعنی 43، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف، جو مکمل ایک معنی میں سورہ کا نام تعبیر، خواب والا سورہ بھی آپ کہہ لے سکتے ہیں، اس کے اندر اتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ہے، قرآن مجید میں وہ جو اس لیے دی ہے کیونکہ انسان اپنے زندگی کا 1/3 پارٹ، اپنے زندگی کا 1/3 حصہ نیند میں گزارتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو اگنور نہیں کیا ہے، کہا کہ اس وقت پر ایک انسان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی لائف کے لیے، اس میں جو خواب دیکھتا ہے اپنے فیوچر کے لیے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر توجہ دی ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید نے اچھے خواب کے بارے میں ذکر کیا ہے، شیطانی خواب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 کے اندر، اور جو کچرا خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 44۔ ان اہم مقامات پر، ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنیادی معلومات ہمیں فراہم کی۔ یہ جنرل معلومات ہے جو انشاءاللہ بہت کام آئیں گی۔ شکریہ مدنی صاحب۔ آئیے کالر لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو، جی وعلیکم السلام۔ میں حیدرآباد سے نور محمد بول رہا ہوں۔ حیدرآباد سے نور محمد بول رہا ہوں۔ نور محمد صاحب، جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، جی وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جی جی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے، غلط ہے، اس پر میں یقین رکھنے میں کچھ یہ کرتا ہوں، اس لیے میرے کو یہ جاننا ہے کہ وہ بزرگ کیا صحیح بتاتے ہیں یا ایسی غلط بتاتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جی جی، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا میرے کو۔ بہتر، آپ کا سوال سمجھ گیا میں، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مدنی صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا ہے
جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، تو دوسرے جو اشخاص ہیں جو عام زندگی میں یا بزرگ ہیں یا اولیاء صالحین ہیں، یہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اس سے متعلق ان کا سوال تھا کہ کہاں تک درست ہے جو انسان بتاتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سوال میں بنیادی طور پر دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ خواب جو دیکھتے ہیں، دوسرا ہے کہ اس خواب کی جو تعبیر بیان کی جاتی ہے، اس کا جو انٹرپریٹیشن بیان کیا آتا ہے۔ تو جہاں تک نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بالکل سچے، 100% سچے ہوتے ہیں اور وہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51-51 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کے خواب بالکل سچے اور وہی ہوتے ہیں، اور جو نبی تعبیر بتاتے ہیں وہ بھی یقینی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی بتاتے ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی کہتے ہیں نبی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ البتہ نبی کے علاوہ اب اگر کوئی تعبیر بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی تعبیر بیان کرتا ہے، تو یہ خاص علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں، کسی بھی ایک نئی شخصیت کو، کسی بھی علم والی شخصیت کو جس کو مختلف علوم پر مہارت ہو، مختلف ثقافہ علمیہ اس کا بالکل قوی ہو اور وسیع ہو، بہت ساری معلومات ہو قرآن و حدیث کی اور عام معلومات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی امتیوں میں کوئی بھی تعبیر بیان کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 123، حدیث نمبر 130، اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو میں تعبیر بیان کروں گا، کہیں غلطی ہے تو آپ بتا دیجیے۔ بہرحال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جب تعبیر بیان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأت و اصبت، تم سے غلطی بھی ہوئی ہے اور تم سے صحیح بھی ثابت ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کے علاوہ ہوتے ہیں ان کی تعبیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کسی بھی جاننے والی شخصیت سے تعبیر لیتے ہیں تو صرف اندازے کے طور پر لیجیے، یہ یقین کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کا مطلب بالکل یہی ہوگا، اور ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا جو صرف نبی کے لیے خاص ہے، جیسے تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے فیصلے تعبیر کرنے والا نہیں کر سکتا۔ یہ اہم معلومات ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مدنی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن خوابوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اچھے یا برے خواب جو دیکھے جاتے ہیں، تو صاحب خواب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب دیکھ کر یا برا خواب دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے متعلق بتائیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ اپنے خوابوں کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، اس کو یوز نہیں کر رہے۔ خواب آپ کی پراپرٹی ہے، اگر آپ اس کو برابر یوز نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ کبھی کیا کرتے ہیں، اچھا خواب دیکھتے ہیں، کسی حاسد اور جلن والے کو بتائے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5 اور 6 میں تاکید کی گئی ہے کہ ہر ایک کو اچھا خواب نہ بتاؤ۔ اس وجہ سے یہ خواب معلومات جاننا ضروری ہے کہ خواب کی کتنی قسمیں اور خواب دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ مختصر میں آپ کو اہم باتیں بتاتا ہوں، کی ورڈ۔ خواب جو اچھے خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو بتا دیا جائے کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، یا انسان کو بتایا جائے کہ فلاں مصیبت آنے والی ہے تاکہ انسان اس سے بچ جائے، پھر اچھا ہی ہوا۔ کہ خیر خواہ جو ہوتا ہے دو چیزیں بتلاتا ہے، اس کو نقصان سے بچانا اور فائدہ دینا، یہ اچھے خوابوں میں آتا ہے۔ تو ایسے وقت پر آدمی کو چاہیے کہ اچھا خواب جب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور برا خواب دیکھے۔ مختصر لفظوں میں اچھا خواب جب دیکھتا ہے بندہ تو اس کو 3 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر انگلش حوالے کے مطابق حدیث نمبر 113 114 اور 115 کے اندر اچھے خواب دیکھنے والا 3 کام کرے گا۔ سب سے پہلا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اس شخص کو بتائے جس کو وہ بہت چاہتا ہے، اس کے نفس وہ جلن والا بھی نہیں، حسد والا بھی نہیں ہے، اور علم والا ہو، کیونکہ اگر سامنے والا اس خواب کو غلط تعبیر دے دے گا تو پھر ویسے ہی پڑ جائے گی۔ اور تیسرا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی ہر آدمی کو بتاتا نہ پھرے، اور اگر برا خواب دیکھے، برا خواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی
کہیں گرتا ہوا اپنے آپ کو پا رہا ہے یا کہیں پریشان ہو کر اٹھ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو جا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 10 کے مطابق بھی ایسے وقت پر اس کو 6 کام کرنا چاہیے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. کئی لوگوں کو پریشان کرنے والے خواب آتے ہیں، 6 میں سے اگر کوئی ایک کام بھی کر لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کرے. دوسرا کہ وہ اس برے خواب سے پناہ مانگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برے خواب کے اپلے ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. تیسرا کہ وہ آدمی کروٹ جس کروٹ پر سو رہا ہے اس کو چاہیے کہ کروٹ بدل دے. چوتھا کام اگر اور بھی ممکن ہے، پازیبلٹی ہے، تو چوتھا کام بھی کر لے کہ اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ لائٹ تھوک کے چھینٹے گرے اس طریقے سے وہ تھوک دے، اور اگر اطراف میں کوئی سو رہے تو وہاں پر نہ